میں حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہونا کوئی ناممکنات میں سے نہیں، اور ابھی بھی پس پردہ بات چل رہی ہے. اور وہ ریفرنس دے رہے تھے بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ شروع ہوئے کہ مشرف صاحب ان کو سیکورٹی رسک سمجھتے تھے. مجھے بڑی اچھی یاد ہے مشرف صاحب اور میرا بڑا کلوز انٹریکشن تھا میرے شو میں، کہ وہ گیسٹ ہوا کرتے تھے ہفتے، ان کے ساتھ میں شو کرتا تھا ایوان صدر سے. تو واقعتاً ان کی مشرف صاحب کے دل میں یہ تھا کہ یہ بہت کرپٹ لوگ ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. لیکن ایونچولی کیا ہوا، انہوں نے بے نظیر صاحبہ سے بھی ڈیل کی، وہ نواز شریف صاحب کو نہیں روک سکے. تو حمداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ان سے ہو سکتی ہے ڈیل، تو کس سے بھی ڈیل ہو سکتی ہے. اور عمران خان کے ساتھ پس پردہ باتیں چل رہی ہیں. عمران خان باہر جانے کو تیار نہیں ہے. دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین میاں محمد نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی اینڈ عمران خان. یہ حمداللہ صاحب فرما رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں تو واقعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی کچھ ہوتا ہے. کہ اس وقت اچانک میرے ذہن میں حکومت کے منسٹرز کا امیج آیا. ہمارے سب سے اچھے بھائی جو ہے مصدق ملک صاحب کو میں نے کہا اگر عمران خان کی ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان اگر باہر آ گیا تو ان کا کیا ہوگا. صدق صاحب یہ جو خبر آتی ہے اس سے آپ لوگ کانپ جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کانپتی کہ نہیں کانپتی کہ عمران خان کی شاید ڈیل نہ ہو جائے. اس سے آپ گھبراتے تو نہیں؟ آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے تو میں وزیر تھا نہیں، تو میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا. اور ساری زندگی میں وزیر نہیں رہا ہوں، ساری زندگی میں سیاست میں بھی نہیں رہا ہوں، ساری زندگی میں حکومت میں بھی نہیں رہا ہوں. تو یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، میں ایکچولی آپ کو I live my life the way I lived my life. میں آپ نے تو وہی بات کہی نہیں، بخاری صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کبھی وکیل بھی کیس ہارتا ہے وہ تو کلائنٹ ہارتا ہے، تو اسی کہا کہ شہباز شریف ہارے گا سیٹنگ کی. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کوئی بولا کہ تھوڑا کی بنے گا، گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پرسنلی آپ کی بات نہیں. گورنمنٹ دا پوچھ لیندے تو میں گورنمنٹ دا گورنمنٹ کی بات ہے، گورنمنٹ کا بھی کچھ نہیں ہوئے گا. گورنمنٹ جو ہے وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی. اگر آپ اتنی اگر ہماری ابھی بھی ایک کولیشن کے اندر یا دوسری پارٹیز کی سپورٹ سے ہم حکومت چلا رہے ہیں، آج اگر پارٹیز چاہیں کسی اور کو لانا تو لے آئیں. اور ایک ایسی پارٹی جو شروع ہی یہ کہہ کے کہ آپ حکومت بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے دن ہم نے جس دن انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن فارم 47 سے جیتا ہے، تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ حکومت بنا لیں. اور یہ جتنے اعتراضات آپ آج ہم پہ کر رہے ہیں، یہ تمام اعتراضات آپ اپنی سپرویژن میں جا کے پورے کروا لیں. آئیں نا میدان میں. آپ نے لوگوں سے ووٹ مانگا ہے تو کس لیے مانگا ہے؟ آپ نے لوگوں نے کہا ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کے مسائل ٹھیک کریں گے، مسائل سلجھائیں گے. آپ نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہو گئی. ہم نے بولا آئیں آپ حکومت بنا لیں. پھر آپ کو یقین نہ آئے اس بات پہ تو خورشید شاہ صاحب نے فون اٹھایا اور بولا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ ایک ڈیلیگیشن لے کر ان کے پاس چلے گئے کہ آپ حکومت بنانے کا ارادہ کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں. یعنی ہم نے کہا آپ حکومت بنائیں، پیپلز پارٹی نے کہا آپ حکومت بنائیں، تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس وقت یہ حکومت بنا لیتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے. آپ کو لگتا ہے جو ایکشن آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے کیا بھی ان سب کے اوپر، اس سے آپ کی حکومت جو ہے عوام میں مزید انپاپولر ہوئی ہے؟ یار مجھے یہ نہیں پتا ہے، لیکن مجھے تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ پروگرام کس قسم کا کرنا چاہتے ہیں. ایک پروگرام یہ ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج یہاں پہ 27 لوگوں کا قتل عام ہو گیا ہے. نہیں، خدا نہ خواستہ. اور یار خدا نہ خواستہ کو چھوڑے نا ایک منٹ کے لیے، ایسا نہیں ہوا. نہیں، آپ ایک منٹ کے لیے ٹھہر تو جائیں نا. ٹھہر جاؤں میں. تو جس وقت 9 مئی ہوا تھا ایسا ہوا تھا نا. 9 مئی جب ہوا تو ایسا ہوا تھا نا، لوگوں کے گھروں کو آگ لگی تھی نا. ہاں لگی تھی. تو حملہ آور ہوئے تھے نا قلعے کے اوپر جس میں اسلحہ پڑا ہوا تھا فوج کا، اور فوج نے ریپیل کیا تھا نا. سرگودا بیس کے اوپر جا کے جہاز جلائے تھے نا، وردیاں جو ہیں ڈنڈوں پہ ٹانگی تھی نا. تو یہ سب کچھ ہوا تھا. پھر وہ گھر سے نکلے یہ کہہ کے کہ ہم نے دارالخلافے پہ قبضہ کر لینا ہے، کہہ کے نکلے تھے نا. اور یہ بھی کہا تھا نا کہ جیل جائیں گے اور جیل توڑ دیں گے، کہا تھا نا یہ. تو اس کے بعد ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نہیں کنٹینر لگاتے، وہ آ جائیں. پہلے بھی تو آ کے انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کیا تھا، پہلے بھی تو آ کے پارلیمان کی دیوار توڑی تھی، پہلے بھی تو یہ سارا کچھ ہوا تھا. وہ ایک ایس ایس پی کے اس دفعہ تو شہید ہی کر دیا، پچھلی دفعہ ایس ایس پی کے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی. تو پھر آپ پروگرام کرتے کہ آپ وفاقی حکومت ہے، کمال وفاقی حکومت ہے، آپ پہ فرض تھا لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا، آپ پہ فرض تھا کہ آپ بچائیں لوگوں کو یہ آگ سے، ان کی جان کو، ان کے مال کو. اب اگر کنٹینر لگاتے ہیں، ان کو ریپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شہادتیں بھی دیتے ہیں،
آبویسلی جس وقت آپ کلیش کرتے ہیں, کسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں دونوں پارٹیز کا نقصان ہوتا ہے. ایک طرف ہم لوگوں کے جان و مال کی جو آپ نے نوکری دی لیکن اب ہوئی کی ہے, دفعہ یہ اچھا ہوا نا, 9 مئی والا کام نہ تحریک انصاف کی طرف سے ہوا, انہوں نے کوئی ملٹری انسٹالمنٹس کو ٹارگٹ نہیں کیا, یعنی وہ بلکہ پاکستانی فوج کو بھائی کہا. ایسے ایک منٹ ٹھہر جائیں, خوشی کی بات ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں یار. یعنی AK-47 لے کے تو وہ آ گئے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو افغانی نیشنل جو لے کر آئے تھے, وہ کس لیے لے کر آئے تھے؟ وہ کوئی اور آپ نے ان کو اسلام آباد کے اندر تک آنے دیا نا؟ نہیں, ہم نے روکا نا, ہر جگہ پہ روکا ہے یار. اسلام آباد کے اندر تو آ گئے مگر میں نے کب کہا کہ وہ نہیں آئے, لیکن ہم نے ان کو ریپیل کیا, ہم نے کنٹینرز لگائے. اور جب انہوں نے آ کے دارالخلافے پہ جیسا کہ انہوں نے للکارا تھا, گریبان چاک کر کے گلے میں پٹکے ڈال کے للکارا تھا کہ ہم ریڈ زون میں آ جائیں گے اور قابض ہو جائیں گے, تو ان کو ریپیل کیا نا, ان کو ہٹایا وہاں سے تاکہ سرکار کا کام چلتا رہے, ان کو ہٹایا وہاں سے تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور آپ نے لاشیں گرائے بغیر ہٹا دیا نا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ویریفائڈ فگر نہیں ہے, لیکن اس پہ بات بہت میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں نے اسی وجہ سے آپ سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کون سا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ایک پروگرام تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ریپیل کیا, ہم نے روکا, ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم نقصان ہو, ہمارے اپنے لوگ شہید بھی ہوئے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ سارا ملک جل جاتا ہے جیسے 9 مئی کو جل رہا تھا, اور پھر ہم یہ پروگرام کرتے اور آپ کہتے او ہو یار یہ تو ملک کے ساتھ یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اور فوجی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ تو بالکل نہیں ہنگامہ, اور ریڈ زون کے اندر تو نہیں جانا چاہیے تھا نا, اور صدر کے یا وزیر اعظم کے گھر پہ تو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا کرین لگا کے وہ تو نہیں توڑنی چاہیے تھی پارلیمان, اور اس پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, تو اچھی بات کو نہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. آپ نے جو کیا آپ نے صحیح اور کیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جمہوری طریقے سے جس دن آپ چاہیں گے ہم جا کے اپوزیشن کی بینچز میں بیٹھ جائیں گے, جس دن سیاست ختم ہو جائے گی جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے ان چیزوں سے آپ ہمیں نہ ڈرائیں کہ کس کی ڈیل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. ہم پہلے صاحب کہہ رہے تھے بھائی دوبارہ اپوزیشن میں آ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے خبر یہاں سے آنی ہے,